ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے ٹیم مکی بتائے پروگرام کا نام کیا ہے، اور ٹیم مدنی بتائے اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے۔ آرام ہے، حامد بھائی کو مائک دیجئے، حامد بھائی کو مائک دیجئے۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ جی حامد بھائی۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں، واہ زبردست، محفل نعت سنتے ہیں، نعتیں محفل نعت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پیارے بچے ہمیں کال بھی کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہم ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ اور ہم آپ سے جو سوال کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ جلدی سے بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ شریف میں ایک مشہور قبرستان ہے، اس قبرستان کا نام آپ نے بتانا ہے۔ مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام بتائیے۔ آپ کو معلوم ہے کیا نام ہے؟ آہستہ سے بتا دیں۔ جی یہ تو تیز بتا دیا۔ جی کیا نام ہے قبرستان کا؟ بتانا نہیں ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام مبارک کیا ہے۔ اور وہ ایسا قبرستان ہے کہ اس قبرستان میں 10,000 سے زائد یعنی 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کریں، مائک دیں۔ چلیں، مدینے میں کہاں پر؟ چلیں آپ بتائیے۔ جنت البقیع۔ جی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ کوئی بچہ یہ بتا دے کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع۔ جی جنت البقیع۔ جنت البقیع۔ سنا ہوا ہے یا ایسی اندازے سے سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے؟ آپ نے صحیح سنا ہے، جواب درست ہے۔ کوئی یہ بتا دے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع، جواب درست ہے۔ اب کوئی یہ بچہ بتا دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ سراج جنت البقیع۔ جنت البقیع، جواب درست ہے۔ اب کوئی جلدی سے یہ بتا دے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع۔ اب نہیں ہے، یہ مائک میں ہی ہے۔ جی یہ چل رہا تھا نا جنت البقیع۔ چلیں حامد بھائی بتا دیں۔ جنت المعالی۔ جنت المعالی، اور یہ مکہ شریف کا مشہور قبرستان ہے جنت معالی۔ یہ معلوم ہونا چاہیے جن بزرگان دین۔ غوث پاک کا مزار مبارک کہاں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک مدینہ شریف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف۔ حضرت عمر فاروق اعظم، مدینہ شریف۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ شریف۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ جی یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ پاک پتن شریف پاکستان میں تو ہے، پاکستان کے کس شہر؟ جی مرکز الاولیاء لاہور۔ کہاں ہے؟ لاہور میں۔ اچھا جی یہ بتا دیں، آج ہم مزارت کی کچھ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی ذہن بن گیا
تو کوئی یہ بتایا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں جی آپ بتائیں۔ سندھ میں، کراچی میں۔ کراچی میں کہاں پر؟ سندھ میں۔ سندھ میں کہاں پر؟ بھائی کراچی میں بھی آپ تو کراچی میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے کراچی کس شہر میں ہے، کراچی کس علاقے میں ہے؟ ٹھٹا میں۔ ٹھٹا میں؟ کراچی سندھ میں۔ میرے بچے دوبارہ بتائیے۔ سندھ میں کراچی۔ سندھ میں تو ہے لیکن کس جگہ پر ہے؟ بھائی آپ بہت سارے علاقے ہیں نا، پی آئی بی کا علاقہ ہے، لیاقت آباد ہے، صدر ہے، کلفٹن ہے۔ کلفٹن۔ جی ہاں، جواب اچھا جی۔ ہم اور آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاک پتن شریف میں کن بزرگ کا مزار ہے؟ پاک پتن شریف۔ اور پیارے بچوں جو سوالات یہاں پر ہو رہا ہے، اگر آپ کوئی جوابات آتے ہیں، کوئی بھی آپ ہے نا ایک بزرگ کا، دو بزرگ کے مزارت کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جی یہاں پر بچے مشورہ کر کے کچھ بتا رہے ہیں، مشورہ نہیں کریں، جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ پاک پتن شریف میں ایک بہت مشہور بزرگ کا مزار ہے، مائک میں جی، مائک دیں ان کو۔ حضرت داتا گنج بخش۔ ابھی تو بتایا تھا داتا صاحب کا مزار مبارک کہاں ہے؟ لاہور۔ لاہور۔ حضرت بابا، فرید۔ فرید۔ ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی، حامد کو دیں ذرا۔ حضرت بابا فرید۔ مائک میں، مائک میں، حضرت بابا، حضرت بابا فرید حضرت بابا فرید الدین رضی اللہ۔ گنج شکر۔ اچھا یہ پورے نام لیا کریں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جلد بازی نہیں۔ جب بھی آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، 7 درود پاک پڑھیں گے، تھوڑا ٹھہر کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے گا اور کن کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا عنہ کن کے ساتھ بولا جائے گا؟ جی بہت سارے علماء کرام۔ جی کیا بتایا؟ نہیں، آپ بتائیے سر۔ آدمی۔ آدمی نہیں، صحابی۔ جی جو صحابی ہیں ان کے ساتھ کیا کہیں گے ہم؟ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ جو صحابی ہیں ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ عنہ۔ کیا کہیں گے؟ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو صحابیات ہوں گی ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ عنہا۔ آپ مائک میں بتائیے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رضی اللہ عنہا۔ کیا؟ رضی اللہ۔ رضی اللہ عنہا۔ صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ کے ساتھ جو صحابیات ہیں، کسی ایک صحابی کا تذکرہ ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابیہ کا تذکرہ ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ چلیں جی اور ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوئی یہ بتا دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ بہت مشہور ہے یہ تو۔ جی آپ۔ جنت البقیع۔ جنت البقیع۔ آپ نے جنت البقیع بس ذہن میں بٹھا لیا ہے، جنت البقیع، جنت البقیع۔ جی ادھر سے آپ بتائیے بھائی، ان بچوں کو دیں۔ کربلا۔ کربلا، جی ہاں، کہاں مزار ہے آپ کا؟ کربلا۔ کوئی نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں کربلا آتا ہو۔ کربلا کے جانے۔ جی کربلا، کربلا۔ یہ بتا رہے ہیں، عزیر شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں۔ کربلا جی کے جانے سارے۔ عزیر کو دے دیں بھائی۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، پڑھیں تو تھوڑا سا پڑھیں۔ کربلا، کربلا کے جانے ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ جواب۔ چلیں جی ماشاءاللہ، عزیر بھائی زلفیں بھی سجا لی ہیں، زلفیں ہو گئی آپ کی ہیں ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ امیر سنت نے ذہن دیا تھا بچوں کو کہ آپ لوگ زلف رکھیں، زلفیں رکھیں، تو آپ نے زلفیں رکھ لی ماشاءاللہ۔ دیں بتائیں تو کچھ تو بولیں۔ ابھی بال کٹوائیں ماشاءاللہ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زلف مبارک رکھنے کے 3 طریقے ثابت ہیں۔ جی آپ نے بھی نیت کی ہے، دکھائیں۔ رکھیے۔ رکھیے، ہاں آ رہے ہیں بھائی، آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بھی رکھیں گے؟ آپ بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، بچے زلفیں رکھ رہے ہیں۔ آدھے کان کی لو سے، لو سمجھتے ہیں آپ؟ جی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کان کو آدھا کر لیں۔ آدھا کان کہاں تک ہوا؟ ٹھیک ہے، اب اس کی سیدھ میں بالکل بال کٹوا لیں، بالکل سیدھ میں بال کٹوا لیں، تو یہ بھی طریقہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ایک اور طریقہ ہے کہ آپ جو پورا کان جو ہے، یہ آخر کا جو سرا ہے کان کا، یہ کان کی لو اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کی سیدھ میں بال کٹوا لیں، تو یہ بھی ہوگا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 2۔ اور پھر تیسرا طریقہ مبارک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بال مبارکہ رکھے
کی شانے کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کندھوں کو شانے مبارکہ کو چوما کرتے تھے, یعنی یہاں پہ ٹچ ہوا کرتے تھے. تو آپ لوگ جو ہے آپ نے جو ہے اتنے رکھنا ہے بال کے آدھے کان کی لو سے. کتنے رکھنے ہیں؟ امیر سنت نے یہ فرمایا تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شان مبارک کو وہ بال مبارکہ چوم لیا کرتے تھے, بوسہ لے لیا کرتے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ادا معلوم ہو جائے, ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ادا معلوم ہو جائے, ہم نے اس کو اپنانا چاہیے, ہم نے اس کو اپنانا چاہیے. اب جیسے معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز یہ ہے, تو کوشش کریں اس انداز سے سوئیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کھانا کھانے سے پہلے. کہ جلد بازی نہ کریں. کیا نہیں کریں؟ جلد بازی میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جلد بازی میں نقصان ہو جاتا ہے. بائک ہوتی ہے, بائک پہ جلدی سے بیٹھتے ہیں, تو ابو نے آ کے کھڑی کی ہوتی ہے, گاڑی گرم ہو رہی ہوتی ہے, اس کا سلنسر گرم ہو رہا ہوتا ہے, اب جلدی سے آ کے بیٹھتے ہیں, بھاگم بھاگی میں آ رہے ہوتے ہیں. بیٹھنا اس طرف سے ہوتا ہے, بیٹھ اس طرف سے جاتے ہیں تو پاؤں جل جاتا ہے, پھر امی ابو زور سے پھر آواز آ رہی ہوتی ہے. تو کیا جلد بازی کی, کیا کی جلد بازی. پھر بعض جو جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, پھر پھندا لگ جاتا ہے, پھر پیٹھ پر تھپڑ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر پیٹھ سلائی جاتی ہے. تو یہ بھی انداز کیا ہو گیا, جلدی نہیں کریں, آرام سے اطمینان سے. ایک کال کی جانب بڑھیں, دیکھتے ہیں. پیارے بچوں آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں, بات میں شامل ہو سکتے ہیں. جی کچھ کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد عامر رضا ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور گریڈ بہت اچھا لگ رہا ہے. میری پروگرام میں 97 کال ہے. یعنی ابھی پاپو میں آیا تو آج کے سوال کا جواب بتانا چاہتا ہوں. جنت البقیع دیکھا کیا بابا کیا بابا کیا بابا سونے کیا بابا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم کلام شامل کرتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ, یہ بچوں کا پسندیدہ کلام ہے. چلیں جی ایک اور کال کیا. میرا نام لائبہ نذیر ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. آج میری 11 کال ہے. میں سوال کا جواب بتاؤں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت البقیع. اسلام فار کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. تو پیارے بچے آمین آمین و ایاکم. تو آپ نے پروگرام کا حصہ بننا ہے. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں. تو یہ پیارے بچوں یہ پڑھتے رہا کریں, لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پاک پڑھتے رہا کریں, کلمہ پاک پڑھتے رہا کریں. سونے سے پہلے پڑھا کریں, ہر تھوڑی دیر بعد پڑھ لیا کریں. درود پاک پڑھتے رہیں. کچھ ایسے اذکار ہیں جو پڑھتے رہا کریں, ہر تھوڑی دیر بعد ہم نے پڑھنا چاہیے, ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد پڑھنا چاہیے. تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی, ہمیں نصیب ہوں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر استغفار بھی پڑھتے رہا کریں. استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی پڑھتا رہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں درود پاک پڑھتے رہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بانیں, مدینہ شریف کا تصور بانیں, سوچا کریں, آنکھیں بند کر کے مدینے کو ذہن میں لایا کریں, گنبد خضرا کو ذہن میں لایا کریں. کبھی یوں بھی درود پاک پڑھیں آنکھیں بند کر کے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس سے ذہن اچھا ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ذہن میں اچھی اچھی باتیں آئیں گی, ذہن میں اچھی اچھی باتیں آئیں گی. نعتیں پڑھتے رہا کریں, نعتیں پڑھتا رہا کریں. ٹھیک ہے, آپ کچھ ایسی ذہن بنا لیں کہ مجھے روزانہ 112 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, 313 پڑھنا ہے. پھر محبت ہو جاتی ہے. ایک کام بندہ کرتا رہتا ہے, اس چیز سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. پھر محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھائی ہے. سب سے زیادہ محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. درود پاک پڑھتے رہیے, درود و سلام پڑھتے رہیے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے, تو اچھے انداز سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کرنی ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. تو پیارے بچوں کچھ کال کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہمارے بچے ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی کچھ کال دیں. میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عابد باپو مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو سوال کے جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب جنت البقیع ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکم. مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع. عزیر شاہ صاحب جواب کیا ہو گیا ان کا؟ درست. نہیں آپ عزیر ہیں؟ جی عزیر شاہ صاحب آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں.
आलिया रंगिया खां से बोल रही हूँ। आज मेरी 20 कॉल है। 20? आपके सवाल का जवाब माशाअल्लाह। है जन्नतुल बकी। किड्स बनी चैनल हमारा बनी चैनल। हमारा बनी चैनल। अच्छा, अब मैं सवाल थोड़ा सा तब्दील कर रहा हूँ। अब आपने ये बताना है कि कोई भी आपने 3 मशहूर साहबी का नाम बताना है। कितने? 3 बता दें, अच्छा है। अगर 12 बता देंगे तो मदीना मदीना है। कितने? 12। यहाँ पे याद है कुछ? चलें जी, हम बनाने लगे टीम मक्की और टीम मदनी। आपने एक साहबी का नाम बताना है, एक साहबी का नाम टीम मदनी से आएगा, और जो नहीं बता सकेगा नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। जी, आपकी जानिब आएंगे, क्या नाम बताएंगे? हज़रत आप अबू माइक में। जी, हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब? दुरुस्त है। अभी तो हम नारा लगाते हैं अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब? हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। माने गनी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब? दुरुस्त है। माशाअल्लाह। एक और नाम? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुआविया भी। गुड, जबरदस्त। है हसन हुसैन भी। एक नाम बताएं ना, हसन अलग हैं, हुसैन अलग हैं, यानी हज़रत कि नाम इमाम मुबारक तो अलग अलग है ना, तो 2 के नाम बता दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपकी तरफ से ये नाम आ गया। जी, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन भी। जन्नती जन्नती। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी। जन्नती जन्नती भी होते रहे ना। अमीर हमज़ा भी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? हो गया रे, नहीं हुआ। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ। मेरे बच्चे सब बोल रहे हैं नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं हो गया। जी, आपकी जानिब आएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी हज़रत अल्लाह ताला। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ये ताला हो अन्हु। गया, नाम रिपीट हो गया, तो फैसला हो चुका है। आज का मुकाबला जीत लिया है, ये वाला मुकाबला जीत लिया है टीम मक्की ने। चलें जी, दिल छोटा ना करें, अभी आगे और भी सेगमेंट हैं। आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। दुरूद पाक हम शामिल करते हैं, ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी ज़रूर है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर, हाँ तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है। सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है। सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। मुझसे गम के मारों का तो तुझ पे ही बस मान है। पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो। वो मदीना जो कौन का ताजी है, वो मदीना जो कौन का ताजी है। जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, 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 जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को। वो मदीना दिखा दे
نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا اکثر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، اب تو آقا پاس بلا لو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، اب تو آقا مدت سے ارمان ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، ہاں طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے، جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے، رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سبھی گائیں گے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، ہاں طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے کچھ کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جی کچھ کال۔ میرا نام سمیرا ہے، میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں، آج میں سمیرا۔ کچھ نعرے لگاؤں گی، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، شایستار کی آمد مرحبا۔ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام محمد قربان عطاریہ، میں ضلع رینج ارکان سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا طلبہ بہت پیارا چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ آج میں آپ کو نعرے سناؤں گا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، آقا یتار
मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। अच्छा जी, आज मैं बात करता हूँ, बच्चों में एक आदत होती है कि उनका अपना एक स्टाइल होता है। एक चीज़ जब वो आती है ना, तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जिसकी आंखें बंद ना हो। आंखें बंद हो जाती हैं, और वो दिन भी कुछ इस किस्म के चल रहे हैं। नींद, हाँ ये भी है, नींद आती है तो आंखें बंद होती है जी। जब छींक आती है तो आंखें लाजमी बंद हो जाएंगी। छींक आएगी तो आंखें क्या, जितनी भी ताकत हो आंखें बंद हैं। छींक में क्या है, जब छींक आएगी तो आंखें बंद हो जाएंगी। अच्छा, छींक में बड़ी बच्चों के अपने अपने अंदाज होते हैं, स्टाइल होते हैं। बास को जब छींक आती है तो बहुत ज़ोर से छींक देते हैं, बहुत ज़ोर से। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। फिर बात जो है वो हाथ रख लेते हैं, बात सिर्फ यहाँ तक हाथ रखते हैं यूं करके, और फिर कोई बराबर में बैठा है बात उस तरफ रुक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर ये होता है कि बात जो है वो, अब आपने छींक आए तो करना क्या है, छींक आए तो आपने सर को नीचे करना है, सर को नीचे करना है। सर है आप लोगों के पास ना, ठीक है, तो सर को क्या करना है, नीचे करना है। अब बिल्कुल भी नीचे नहीं करना है, ज़मीन में चले आप, ठीक है। आपने सर को नीचे करना है, और अपने पास रुमाल या टिश्यू वगैरह कुछ जिस किस्म की चीज़ रखें कि वो आपने जो है नाक पे रखनी है, और इस आवाज़ को कम करने की कोशिश करना है। किस तरह कम करें, जितना हो सके इसको कम कीजिए। छींक के वक्त जो है, जैसी छींक आ गई आपको, तो आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहना है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जैसी आलमीन। छींक आ गई, बात बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। वही बात है कि बताते हैं, आप लोगों को मालूम भी होती है, बात बच्चों को मालूम होती है, लेकिन जब वो वक्त आता है तो ध्यान से, ये क्यों हो जाता है, ज़रा इस बारे में बताइए। एक चीज़ पता है आपको, लेकिन फिर भी जो है बच्चे एंड टेम्पर बच्चे भूल क्यों जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनकी आदत नहीं होती। क्योंकि उनकी आदत नहीं होती, आदत, शुरू से ही आदत नहीं होती। शुरू से आदत नहीं होती। हाँ, एक चीज़ आदत में आ जाएगी ना, एक चीज़ आदत में आ जाएगी तो, एक चीज़ आदत में आ जाएगी तो वो होते रहे, वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आदत में नहीं आ रही है तो फिर वो काम नहीं हो। लेकिन आदत में आ गई, जिस तरह बाद बच्चों की बैठकर पानी पीने की आदत बन गई है, लेकिन आदत की वजह से कर रहे हैं या सुन्नत की वजह से? सुन्नत की वजह से। हाँ, नियत ये होनी चाहिए कि मैं सुन्नत, जब ही तो हम मदनी चैनल पर भी ये चलता है कि प्रोग्राम देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लें। नियतें करें थोड़ा रुक कर। क्या बैठकर पानी पीना क्या है, सीधे हाथ से पानी पीना क्या है, नियत नहीं है, सुन्नत है, ठीक है। क्या है, ठीक है, इसकी नियत करनी है आपने कि ये क्या है, सुन्नत है। ये क्या है, सुन्नत है। ये क्या है, ये सुन्नत है। इसी तरह जब छींक आए तो आपने कहना है, और जो ये सुनेगा, अगर जैसे कि उज़ैर भाई को छींक आ गई तो सिराज भाई क्या कहेंगे, यरहमुकल्लाह। क्या कहेंगे, इसको ज़हन में रखें, क्योंकि इस चीज़ का बच्चों से वास्ता पड़ता रहता है। और अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं, ठीक है, रात में सर्दी हो रही है, दिन में थोड़ी सी गर्मी हो रही है, हमारे यहाँ तो ये मौसम चल रहा है। तो अब आपने जो है बचना है ठंडे पानी से। किससे, ठंडा पानी पी लेंगे, फालूदा खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, या गोला गंडा खा लेंगे, तो फिर गला खट्टी खट्टी चीज़ें खाएंगे। टॉफ़ियाँ भी होती हैं, एक होती है मीठी टॉफ़ी और एक होती है खट्टी टॉफ़ी। खाएंगे ना इन दिनों तो गला पक जाएगा, गला बिल्कुल, फिर आवाज़ नहीं निकलेगी, ऐसे आएगी आवाज़, बच्चों की आवाज़ हो जाती है ना, ऐसे आवाज़ निकल रही, फिर आवाज़ सही नहीं आएगी, फिर बुखार भी हो सकता है। क्या होता है, बुखार। नज़ले को रोकें, बुखार नहीं होगा। किसको रोकें, कोशिश करें कि नज़ला ना होने दें। और नज़ला कैसे होगा, ठंडा पानी पीने से, चीखने से, ठीक है। आप इन दिनों आप बोलें भाई अभी माजरत है, आइसक्रीम से माजरत है, आइसक्रीम से, ठंडे पानी से माजरत है। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, उसमें दो ऑप्शन होते हैं बाज़ दफ़ा, कि ठंडा पानी पीना है या फिर गर्म तो नहीं, यानी कि नॉर्मल। तो कौन सा पानी पियेंगे हम, अब नॉर्मल की तरफ आ जाएं। अभी से आपने एहतियात करनी है। बाज़ बच्चे सॉक्स नहीं पहनते, तो आप अपने पाँव को केयर करनी है इसकी ना। तो पाँव की एड़ियाँ फटी होती हैं बाज़ बच्चों की, बड़ों के साथ भी होता है, लेकिन हम छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं। तो आपने इसमें क्रीम लगानी है, ठीक है ना, कि आपने सर्दी से हिफाजत रहे। हाथ भी आपने साफ़ सुथरे रखना है, आपने हर चीज़ की जो है केयर करनी है। आपने सूट की भी केयर करनी है, साफ़ सुथरा इमामा शरीफ। सर के बाल हैं तो इसमें आपने तेल भी लगाना है, ठीक है, कंघा भी कीजिए अच्छे अंदाज से। तो इसी तरह जो है आपने अपने आप को, जैसी छींक आएगी तो अब जिसको छींक आ गई वो क्या कहेगा,
اور جس نے سنا ہے وہ کیا کہے گا؟ यरहमुकल्लाह। جیسے کہ بھائی ادھر شاہ صاحب آپ ادھر آ جائیں، سراج بھائی آپ ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے، ادھر رک کر لیں، ادھر 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 تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عزیر بھائی کو آئیے چھینک، ٹھیک ہے بھائی، دکھائیے ذرا عزیر بھائی کو، رکیں رکیں رکیں، یوں، ٹھیک ہے، چلیں جی، چھینک، اچھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، دیکھا دیکھا وہی آ گئی بات، وہ پڑھا نہیں، آپ نے پڑھنا چاہیے نا میرے بچے، پڑھنا بھی تو بچی کی، یہی کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے جو ہے بات جو ہے بھول جاتے ہیں، بھولنا نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ادھر شاہ صاحب، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یرحمکاللہ۔ آپ بھی بھول گئے۔ اب سراج بھائی چھینکیں گے اور عزیر بھائی، چلیں۔ الحمدللہ رب اچھا العالمین۔ ہنسنا بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، کتنی آواز تیز تھی کم تھی؟ اس آواز کو کم رکھنا ہے، اس آواز کو کم رکھنا۔ دوبارہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بھول گئے۔ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز ختم کرنی ہے میرے بچے۔ یہ چیز امی ابو سمجھاتے ہیں کہ ان کے دوست آئیں گے، کوئی بھی آئے گا، آپ نے ان سے پیسے نہیں لینے، ان سے پیسے نہیں سمجھاتے ہیں، لینے۔ باز کے سمجھاتے ہوں گے۔ اچھا پھر ہوتا ہے کیا، جب ابو کے دوست آتے ہیں، ارے بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے، تو بہت اچھا بچہ ہے، یہ لے بیٹا، بعض بچے فوراً لے لیتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں امی نے کیا کہا تھا، ابو نے کیا کہا؟ 100 کا نوٹ دیکھ کر وہ سب چیزیں، بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض تو پھر یوں کر کے لے لیتے ہیں، پھر امی دیکھتی ہیں، ابو دیکھتے ہیں کہ کیا سمجھایا تھا، تو وقت پر آپ نے وہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہی تو تربیت کی تھی، میری تربیت ہوئی تھی، میری ٹریننگ ہوئی تھی، مجھے بتایا گیا تھا، یہ سنت ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں لوگ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، تو اب آپ کیسے پانی پیئیں گے؟ بیٹھ کر۔ واہ، زبردست زبردست، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہ سب یوں کر رہے ہیں میں تو بیٹھ کے پیوں گا، شرم آ رہی ہے، نیکی کے کام میں شرم نہیں، میں بیٹھ کر پیوں گا، گھر پہ ہوں گا پانی، بیٹھ کر، باہر ہوں گا، بیٹھ کر، اسکول میں، بیٹھ کر، کسی ہاسپٹل میں گئے، بیٹھ کر، دادی کے گھر، بیٹھ کر، نانی کے گھر، بیٹھ کر، اور سونا کیسے؟ بیٹھ کر ہے، سونا کیسے؟ بیٹھ کر سونا ہے، ٹھیک ہے جی، بیٹھیں۔ تو جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ نے کہاں رکھنی ہیں؟ ذہن میں رکھنی ہے، دل میں رکھنی ہے، دل و دماغ میں رکھنی ہے، اور جب وہ کام کرنے کا وقت آئے مجھے بھولنا نہیں ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے تو اب کون سی دعا پڑھیں گے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کتنی اچھی لگی ہے، مزہ آئے گا، پھر آپ ذہن سے دعا بھول گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ماشاءاللہ آپ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کچھ سمجھ بھی رہے ہوں گے، مجھے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اچھے انداز سے آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہمارا بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بچوں والے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب ہمارا تو مدنی مقصد یہی ہے نا، مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی قاری صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ کیف انتم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تشریف رکھیں، کچھ کالز کی جانب بڑھیں بھائی، جی دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کالز کر رہے ہیں۔ جی عابد بھائی جی ہاں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا میں شکر ہوں ہے۔ زینب منیر۔ زینب، آج میں آپ غلام کو رسول ہمارے پیارے آقا کی سنت بتاؤں گی۔ مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا نام تھا؟ زینب، ماشاءاللہ اچھی آواز تھی زینب، اور یہ آپ نے شاید غلام رسول سے جس کا ایک خاکہ ہے اس طرح کا، تو آپ نے وہاں سے سیکھی ہوگی، زبردست۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ نے کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے، مدنی چینل دیکھنا ہے۔ وہ دیگر جو کارٹون ہوتے ہیں نا جو مارنا سکھاتا ہے، یوں یوں اوپر سے آئے گا مار دے گا، نیچے سے مار دے گا، یوں 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 یوں، تو آپ نے کارٹون دیکھیں گے تو پھر آپ کو بھی وہ شوق ہوگا کہ میں بھی یوں کروں، میں بھی یوں بنوں۔ تو غلام رسول دیکھیں گے تو آپ کو سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، اچھی اخلاقیات ملے گی۔ تو آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہیں، الٹے الٹے کارٹون نہیں دیکھنے۔ جی ایک اور کال دیں، ماشاء اللہ۔
मेरा नाम अमार है, मैं पाहुन शरीफ से बात कर रहा हूँ। आबिद बापू, मैं आज आपको बताऊंगा कि पाहुन शरीफ में किनका मज़ार है। पाहुन शरीफ में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। मंगतों पे नजर या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। जज़ाकल्लाह खैर। किड्स मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदार मुबारक के बारे में बताया और एक शेर भी सुनाया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्यारे बच्चे, इसी तरह कॉल करनी है, दूसरों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत देनी है। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। सैयद ज़ैनुल आबिदीन, इस्लाम फॉर किड्स बहुत शौक से देखता हूँ। आज के सवाल का जवाब जन्नतुल बकी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब के सदके में हमें भी जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैयाकुम। मदीने में इंतकाल हो जाए, मदीने में इंतकाल हो जाए और कब्र कहाँ बन जाए? जन्नत। जरा यूं कर रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मदीने में मज़ार बन गया, मदीने में कब्र बन गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है ये जन्नतुल बकी कहाँ पर है? अगर कोई ऐसी तस्वीर है तो दिखाइएगा जिसमें जन्नतुल बकी नज़र आ रहा हो। थोड़ा सा दूर ये कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, और उससे थोड़ा सा दूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है। सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार मुबारक, कब्र मुबारक है, और उसकी सीध में, कब्र मुबारक के सीध में जन्नतुल बकी है कब्रिस्तान। थोड़ा सा फासला है। कितना? थोड़ा सा फासला है। आप जब जाएंगे ना तो देखेंगे। अगर कोई ऐसी पिक्चर मिल गई तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा और ये जन्नतुल बकी। कितने सारे मज़ारात हैं, कितने सारे। मुझे बड़ा वो था कि दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला का मज़ार कहाँ है? दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला का, तो दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक भी जन्नतुल बकी में है। ठीक है ना? एक मोहब्बत होती है ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसी जब मिलाद का महीना आता है, दाई हलीमा तस्किरा आता है, दाई हलीमा जाग उठे, और फिर जो है इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का, प्यारे उनके नवासे हैं, इनका मज़ार भी जन्नतुल बकी में। और भी बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ऐसे हैं जिनके कब्र मुबारक, मज़ारत मुबारक जो है वो जन्नतुल बकी। जी अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें प्यारे बच्चों, ये है अभी आपको नज़र आया, ये देख रहे हैं आप? गुंबद खज़रा नज़र आ रहा है जी। ये जो आपको मैदान सा एक नज़र आ रहा है ना, ये कब्रिस्तान है, और छोटे छोटे आपको डॉट ये दूर से लग रहे होंगे, ये कब्र मुबारक हैं। क्या है ये? कब्र मुबारक। आप देखें गुंबद खज़रा, ये आप सीध में दिख रहा है आपको? तो ये कब्र यहाँ बन जाए। कहाँ बन जाए हमारी कब्र? इस कब्रिस्तान में। और इस कब्रिस्तान को कहते हैं, इस कब्रिस्तान को यही जन्नतुल बकी है। तो यहाँ पर कब्र मुबारक मिल जाए, 2 गज टुकड़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हैं अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार। मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी, मदीने में बक़िए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कासब की जानिब बढ़ेंगे। जी मेरा नाम जुवेरिया ताजा है, मैं डिंगा गुजरात से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब जन्नतुल बकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उज़ैर भाई तो गए हैं, मदीने शरीफ गए, मुस्कुरा गए हैं। और हामिद भाई आपकी भी हाज़िरी हुई है। क्या क्या देखा था वहाँ पे, क्या क्या ज़ियारत की थी? कुछ मक्के के बारे में बताइए, कुछ मदीने के बारे में बताइए। मक्के में विलादत गए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम तस्वीर दिखाते हैं, आपने देखा है? सुभान अल्लाह। और उज़ैर? जन्नतुल मआला देखा था। ये कहाँ पर था? मक्का मुकर्रमा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और उज़ैर बेटा क्या देखा? खाना खाया? सफ़ा मरवा देखे थे। हैं? सफ़ा मरवा देखे थे। सफ़ा मरवा पहाड़, सफ़ा इस तरफ है, मरवा इस तरफ है। ये दोनों पहाड़ हैं, और जो वहाँ पे सही होती है, दौड़ते हैं, कैसा मज़ा आता है। हरी हरी लाइटें लगी होती हैं। जी और हमने सुनहरी जालियाँ देखी थी, ज़ियारत की थी, सुनहरी जालियों की ज़ियारत की थी, और यूँ भी किया था। जन्नतुल बकी भी देखा था। जन्नतुल बकी की ज़ियारत की थी। जन्नतुल बकी की मुक़द्दस चीज़ें होती हैं, उनके साथ अदब का जुमला बोला जाएगा ज़ियारत की थी। क्या?
قرآن پاک کی ہم کیا کرتے ہیں؟ زیارت. منہ مبارک کی ہم کیا کرتے ہیں؟ زیارت. زیارت کرتے ہیں. اور ادب والے جملے بولے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. جی, مدینہ پاک کی زیارت کی تھی. مدینہ پاک کی زیارت کی تھی. سبحان اللہ. مسجد قباء کی زیارت کی تھی. قباء مسجد کی. سبحان اللہ. مسجد عائشہ کی زیارت کی تھی. مسجد عائشہ ماں احرام عمرے کی نیت. زبردست زبردست. اور بہت ساری زیارت. خانہ کعبہ کی زیارت. خانہ کعبہ دیکھ لیا نا بھائی, یہاں سے پکچروں میں دیکھتے ہیں, اتنا زبردست مزہ آ جاتا ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. جھوم کے بول دیں واہ کیا بات ہے مدینے کی. جی مکی ذرا جوش میں بول دیں, مسکراتے ہوئے خوش ہو کے, جب مزہ آ جائے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. اگر ٹیم مدنی بھی قاری صاحب, واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جی اب کچھ پڑھائی کی طرف آتے ہیں. آج قاری صاحب کیا پڑھائیں گے؟ اور آج ہم نے جو آخر والا سیگمنٹ ہوتا ہے پیارے بچوں, وہ پہلے کر لیا. نعت خوانی وغیرہ بھی ہو گئی, کچھ سنت آداب بھی ہو گئیں, اخلاقیات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی. اب انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو آج کا سبق پڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع ہونے جا رہا ہے پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اور پیارے بچوں, آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی بھی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت سنا سکتے ہیں. سورہ اخلاص بھی, سورہ کوثر بھی, یعنی جو سورت آپ کو یاد ہے تو آپ سنا سکتے ہیں. جی قاری صاحب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سننا. تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا اور آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرة فیہا کتب قیمة وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. پیارے بچوں ابھی آپ نے سنا, اب انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول, رسول. ماشاءاللہ. را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے. واو مدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. پیارے بچوں نون میں کیا کریں گے, تنوین کے بعد میم آ گیا ہے تو پیارے بچوں نون ساکن تنوین کے بعد جب کبھی حرف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے, ادغام ہوتا ہے. صرف دو حروف میں ادغام بلا غنہ, لام اور را ہے تو بغیر غننے کے ادغام. اور جب یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے تو غننے کے ساتھ ادغام کریں گے. تو اس میں بھی ہم پیارے بچوں کیا کریں گے, غننے کے ساتھ ادغام کریں گے. رسول رسول من اللہ, من اللہ. اللہ کے لام سے پہلے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین زبر اور پیش آ جائے, اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے, پر پڑھا جاتا ہے, تو اس کو ہم پر کر کے ادا کریں گے. من اللہ, من اللہ. رسول من اللہ, رسول من اللہ. ماشاءاللہ. یتلو, یتلو. ہاں پیارے بچوں واو مدہ حرف مدہ جب کبھی بھی آ جائیں, جہاں کہیں بھی آئیں تو ان کو ایک الف لمبا کر کے پڑھتے ہیں. یتلو, یتلو. صحفا, صحفا. مل کر ادا کیجئے, صحفا. صحفا. پیارے بچوں صاد حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے, اور ایکسٹرا موٹا تو اس کو ہم نے ایکسٹرا موٹا کرنا ہے. ہا کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے. اور جب یہاں ملائیں گے وہی قاعدہ جو پیچھے گزرا, ادغام کریں گے اور ادغام مع الغنہ, غننے کے ساتھ. صحفا مطہرہ, صحفا مطہرہ. اس میں طا کی ادائیگی پر رہنا چاہیے, یعنی تا اور طا اس میں واضح فرق ہو. کیا ہوتا ہے موٹا. موٹا. پر. پر کیا ہوتا ہے, موٹا. ذہن میں رکھنا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو پیارے بچوں تا کو موٹا رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب اس پر تشدید آنے کی وجہ سے اس کو تھوڑا واضح کریں گے. کیسے؟ مطہرہ, مطہرہ, ماشاء اللہ. گول تا کو وقف کرنے کی صورت میں ہا سے بدل دیتے ہیں, ٹھیک ہے. فیہا, یہ یا مدہ اور یہ الف مدہ دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. فیہا کتب قیمہ. جی پیارے بچوں, حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. تنوین کے بعد قاف حرف اخفا میں سے آیا, جس کی وجہ سے یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا, یعنی ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور قیمہ پیارے بچوں, یہ یا مشدد کہیں پر بھی آ جائے, جہاں کہیں آ جائے, تو ایسی آواز نہ ہو قیمہ. یہ آواز بہت نکلتی ہے بچوں سے, بڑوں سے بھی نکلتی ہے, تو اس سے بچنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ قیمہ, قیمہ, کتب قیمہ, کتب قیمہ. ماشاءاللہ. آج میرے خیال میں یہ 2 آیتیں, ایک آیت, اب تھوڑے 2 آیت ہو گئے. ہاں 2 ہو گئی. طاہرہ قیمہ تک یہ ہماری 2 آیت ہو گئی. میرے خیال میں یہ آج تھوڑا سا سبق شاید مشکل ہو یا آسان ہو. اب یہ آپ ان کی طرف آئیے, اور اگر یہ صحیح سناتے ہیں تو اب یہ 2 آیتیں آج ہم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیونکہ سبق جس طرح انداز سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے شاید ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشکل ہو جائے. تو آپ کو محنت جو ہے زیادہ کرنی ہے, محنت زیادہ کرنی ہے. جب آپ کو سفر پہ جانا ہوتا ہے 1 دن کے لیے, تو آپ سوٹ لے کر جاتے ہیں. جب 1 دن کے لیے جانا ہے, بعض بچے سوٹ نہیں لے کے آتے, بولتے ہیں وہی کپڑے پہن کر جاتے ہیں. تو پھر اگر 2 دن کے لیے جانا ہو تو پھر بعض بچے 2 سوٹ لے کے آتے ہیں, کھانے پینے کا بھی سامان لے کے جاتے ہیں, کیونکہ سفر جو ہے زیادہ ہے. تو اسی طرح محنت جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی. پچھلا بھی یاد رکھنا ہے اور اگلا بھی یاد رکھنا ہے. تو اگلا آپ کو سمجھنا بھی ہے. آج کا سبق دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے آپ لوگ یہ سنا پاتے ہیں, ٹھیک ہے. قاری صاحب ذرا انہی آیتوں کو آپ نے, ٹھیک ہے. ٹیم مکی آپ نے بھی اور ٹیم مدنی آپ نے بھی. پہلے پیارے بچوں ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو, اور پھر ہم اس سے آپ سے 2 مرتبہ پڑھائیے یہ تو. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. پیارے بچوں اب اس کو ہم 2 ٹکڑوں میں یعنی 2 حصوں میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. رسول من اللہ, رسول من اللہ, اللہ کا نام کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے. اللہ کے نام سے پہلے زبر. رسول من اللہ, رسول من اللہ, یتلو صحفا مطہرہ. یتلو صحفا مطہرہ. ماشاء اللہ. اب کوشش کریں ایک سانس میں ایک آیت میں کوشش کرنے, سیکھیں ایسے ہی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. نہیں ماشاء اللہ. فیہا کتب قیمہ, فیہا کتب قیمہ. پیارے بچوں حرف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے نا, ایک الف. زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کا جو ٹیمپو ہوتا ہے نا پڑھنے کا وہ خراب ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے ہم نے پڑھا فیہا کتب قیمہ, تو یہ ٹیمپو جو پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایک ایک الف دونوں کو رکھنا برابر, ایکول, صحیح ہے. صحفا فیہا کتب قیمہ, فیہا کتب قیمہ. ماشاء اللہ. اب سنیں بھائی آپ لوگوں سے سننا, جی ٹھیک ہے. آپ مائک دیں ان کو. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, الٹے ہاتھ سے دینا نہیں ہے, الٹے ہاتھ سے لینا ہے. نہیں. جی پڑھیے. اب
اوپر والی آیت پڑھ دیں پوری. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. ماشاء اللہ. صوت کی ادائیگی ہاں کی آواز بھی اور صوت بھی پورا اور زیادہ پر کرنا ہے. یہ تو الگ سے پڑھوا دیں قرضہ. صحفم یہ مشکل ہے تھوڑا. یہ تھوڑا اس کی ادائیگی کروائیں. صحفا مطہرہ. ہاں جب قاری صاحب پڑھا رہے ہیں نا تو یہی وقت ہے آپ کی ادائیگی درست کرنے کا. یہی وقت ہے کیونکہ ابھی آپ تازہ سن رہے ہیں تو اچھے طریقے سے ادائیگی آپ کر سکتے ہیں. جی قاری صاحب یہی صحفا ہاں نکلے. ہاں قاری صاحب کس طرح بتاتے ہیں وہ کیا؟ ہاں جیسے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں نا. ٹھنڈے سانس. مزہ آ گیا. جی یہ واہ بھائی واہ. جی سراج صاحب پڑھیے. اب بس سانس ہی لیتے رہیں گے, پڑھنا بھی ہے میرے بچوں. صحفا ہاں نہیں آیا. صحفا صحفا نہیں آ رہا. نہیں آ رہا ہے لیکن صحیح طرح ہے. صحفا. جی حامد صاحب مائک دیں. صحفا کچھ آیا دوبارہ. صحفا. ٹھیک ہے صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا. آپ پڑھیے بھائی. یہ 2-4 الفاظ ہیں جو زیادہ آتے ہیں ان کی ادائیگی. صحفا دوبارہ میرے بچے. صحفا. اچھا باپو ہوتا یہ ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ادا تو ہم نے ایک لمٹ میں کرنا ہوتا ہے مگر سمجھانے کے لیے ہم اس کو ایکسٹرا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ کوئی بھی حرف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو موٹا کرنا ہے, صاد موٹا کرنا ہے. ہم نے اس میں مبالغہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ اس لیول پہ ہم آ جائیں. اب اگر وہ نہیں کرتے تو وہ حرف کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بار بار ہا کلیئر کر. اب اگر کسی نے ایسے پڑھا الحمد تو ادا تو ہو گیا, الحمد ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں کہ الحمد, یہ سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے کہ ہا کلیئر ادا ہو, ہا سے بدل نہ جائے. اب جیسے صحفم صحفم یعنی ہا کی طرف چلا گیا, صحفم سہو نہیں صحو صحفم مطہرہ. اچھا ایک چیز اس میں دیکھیں, اب یہاں ہا پہلے ہے پھر دونوں میں آگے ہا ہے یعنی مطہرہ مطہرہ. اب یہ ہا جو ہے یہ موٹا, اس کو موٹا کہتے ہیں ویسے پر یہ ہوتا نہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے. اچھا پیارے بچوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی کرتے وقت جو ہے نا اب یہ کلیئر کرنا بھی ضروری. بعض مرتبہ دوسرے والا ہا جو ہے وہ یا تو بالکل ہی حذف ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. صحفم صحفم مطہرہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ہا ہی چلا جاتا ہے. یہ نہیں تو وہ کلیئر کرنا ہے. اچھا پھر بعض مرتبہ وہ ہا سے بدل دیتے ہیں, یعنی ہا کی ہم نے اتنی پریکٹس کی ہوتی ہے, اتنی پریکٹس کی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ہا جو ہوتے ہیں وہ بھی ہا سے بدل جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتا. اچھا یہ پریکٹس کر کے یعنی ایک تو نکالنا مشکل لیکن یہ اتنی عادت میں آ گیا کہ اب جو ہا ہے وہ بھی ہا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک چھوٹا سا گلاس ہے پانی کا, چھوٹا سا گلاس ہے, اس میں آپ نے میٹھا کیسے کریں گے؟ شہد ڈال کے. چلیں شہد سے بھی ہو جائے گا, چینی سے بھی ہو جائے گا, گڑ سے بھی ہو جائے گا. آپ تھوڑا سا اس کے اندر شہد ڈالیں وہ کیا ہو جائے گا؟ میٹھا. پھر اس کے اندر آپ 1 چمچہ اور ڈال دیں, پھر کیا ہو جائے گا؟ اور میٹھا. پھر ایک اور ڈال دیں, اور میٹھا. اتنا میٹھا ہو جائے گا پھر آپ سے پیا بھی نہیں جائے گا. تو آپ نے پریکٹس رکھنی ہے. اب اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے ہا کون سا ہے اور ہا کون سا ہے, اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ سے تجاوز کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی, ہے نا. تو لمٹ سے پیچھے بھی نہیں رکھنا, ہم نے ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے. بیلنس رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ہماری پرفیکٹ ادا ہوگی. یعنی سننے والے کو پھر وہ کہیں گے ماشاءاللہ کتنا پیارا قرآن پاک پڑھتا ہے, اس کے تلفظ بڑے پیارے نکلتے ہیں. یہ جب صاد پڑھتا ہے, ہا پڑھتا ہے, ہا پڑھتا ہے, زا پڑھتا ہے, یار کتنا اچھے لگتے ہیں, ہے نا. ہوتا ہے نا. اب یہ کون سنائے گا؟ پہلی آیت آپ سنائیے, اوپر والی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ ماشاءاللہ. فیہا کتب قیمہ.
जी कारी साहब। अच्छा पढ़ा। और कोशिश करें कि हा की अदायगी और अच्छा करें। हा भी क्लियर, जब आखिर में वफ हो तो वो क्लियर अदा होना चाहिए। और हुर्फ़ मद्दा एक अलिफ अच्छा पढ़ा, मतलब तरतील में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह। चलें जी, और कोई बच्चा यहाँ से? सिराज साहब आप पढ़िए, ऊपर वाली है, ऊपर वाली है। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरा। माशाल्लाह, आवाज़ निकाल के पढ़ते हैं आप, माशाल्लाह। ये है, बहुत प्यारा पढ़ा। ठीक है, और मज़ीद अच्छी से अच्छी की कोशिश करें। उज़ैर शाह साहब नीचे वाली आयत, फ़ीहा फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑफ को और पूर करें तो और अच्छी बात है, थोड़ा और पूर हो जाए एक मरतबा फिर। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सुभानअल्लाह। चलें जी, अब कारी साहब पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ज़वजल हमारे आप चलें कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुन मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरा। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरा। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। अदर में हुई, अगर तरतील में भी हो जाए यही आयत तो इंशाअल्लाह हमारे ये बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, कारी साहब पढ़ाएंगे। अब ये तरतील थी, अब कारी साहब के ये हदर थी, और कारी साहब अब इंशाअल्लाह ताला आपको तरतील में बताएंगे। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटा जाल की अदायगी क्लियर करें, जाल दोबारा पढ़े, जाल। अऊज़ु बिल्लाहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुन मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरा। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरा। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। इंशाअल्लाह दोनों आयतें एक साथ पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए, ठीक है इंशाअल्लाह। रसूलुन मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरतन। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। रसूलुन मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरतन। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। दोबारा। रसूलुन मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरतन। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। रसूलुन मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरतन।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी और सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अज़ीम में ज़ा को हमने पुर करना है, ठीक है? फिर दोबारा पढ़ें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हैं? बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सब तशरीफ रखें, हमारे साथ आ जाओ। और अब मैं टीम की तरफ आ रहा हूँ। दाएं जानिब में टीम, टीम बाएं जानिब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह पूरे प्रोग्राम में शामिल रहना है। अच्छा जी, मुझे टीम मक्की से एक बच्चा चाहिए और टीम मदनी से एक बच्चा चाहिए। तरीक़ेकार ये होगा, इस पर्ची में, ये पर्चियाँ दिख रही हैं आपको, इस पर्ची के अंदर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, कुछ लाइन लिखी हुई है, और वो इशारा आपने करके बताना है अपनी टीम को। और यहाँ से भी एक बच्चा डिसाइड कर लें, टीम मक्की से सिराज साहब का, आ जाइए सिराज साहब। अगर आपने पहचानना है, आपने ज़बान से नहीं कहना है। एक पर्ची उठाइए जी, पर्ची उठा के मुझे दे दीजिए। ठीक है जी, इधर आ जाइए। ठीक है, इशारा है, ठीक है, समझ में आ गया? चलें जी। नमाज पढ़ना। आपने क्या बताया? नमाज पढ़ना। दोबारा सिराज। जवाब माशाल्लाह, टीम मक्की ने एक नंबर हासिल कर लिया। टीम मदनी, उधर शाह साहब आएंगे। आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाए, पर्ची दे दें जी। आसान है जी। दोबारा। माशाअल्लाह, टीम मदनी ने भी एक नंबर हासिल कर लिया। तशरीफ रखें। अब कौन आ रहे हैं यहाँ से? हमजा भाई। हमजा भाई, एक पर्ची जी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पढ़ने में आ रहा है? चलें जी, बताइए। देखें ये सर के बालों पे तेल लगाना। चलें। सर पे तेल लगाना। दोबारा। जवाब दुरुस्त है। कैसे किया है? ये कैसे है? ये कौन सी शीशी है? हैं? ये कौन सी शीशी है? अच्छा, तेल का डब्बा है ये? डब्बा कहाँ है? वो इशारा है ना। अच्छा, इशारा है। अच्छा, ये देखें कैसे बनाया इन्होंने, तेल का डब्बा बनाया है। चलें जी, माशाल्लाह, टीम मक्की ने एक नंबर हासिल कर लिया। और हासिल कर लिया है जी। आ जाइए, आपकी जानिब हामिद भाई आ रहे हैं। वाह भाई वाह। हामिद भाई, एक पर्ची, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आसान है, बिल्कुल आसान है। दुआ करना। दुआ करना, इंशाल्लाह करूँगा। दुआ करना है जी, आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है, दुआ करना। तो कितने हुए? एक और बच्चा चाहिए। आप आ जाइए जी। दो इशारे हुए, दोनों के दोनों दुरुस्त हैं। पर्ची निकालिए भाई, एक दोनों दिखाइए जी। सही है जी, पढ़ लिया? इधर आ जाए। आ जाए जी। चलें। अच्छा अच्छा, जबान से नहीं कहना है मेरे बच्चे, जबान से। जबान से कह दिया? जबान से कह दिया ना आपने जबान। चलें, दूसरी पर्ची ले लेते हैं, ठीक है? वहीं खड़े रहें हम। सही है, चलें। बाल करना। जी, दोबारा। कंगा करना। बाल कंगा करना। पहले कंगी करना है, कंगा करना, एक बता दें। करना। कंगा करना। कंगी करना भी दुरुस्त है और कंगा करना भी दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, माशाअल्लाह। 3 नंबर टीम मक्की ने हासिल कर लिया है। अब यहाँ से कौन आएगा? जी, आप आ रहे हैं। एक पर्ची ले, आ जाइए जी, इधर आए, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह भाई, आसान है। इधर लगाना। ये कैसे इतना है? अच्छा जी, बच्चों के अपने अपने अंदाज हैं। तो ये था इत्र लगाना। तो टीम मदनी ने कितने नंबर हासिल किए? और टीम मक्की ने भी। चलें जी, एक और सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ मुकद्दस चीज़ें नजर आएंगी और आपने जो है उनके नाम बताना है, ठीक है? तैयारी है? आखिरी सेगमेंट है ये। सेगमेंट तो हो गया बराबर। पहला सेगमेंट किसने जीता था?
اس میں فیصلہ ہو جائے گا. جی دکھائیے جی, آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور چیزیں نظر آ رہی ہیں. قرآن پاک, غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد, خانہ کعبہ, گنبد خضرا, حجر اسود, عطر, نقش نال پاک, سنہری جالیاں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مدار مبارک کا گنبد. قرآن مجید دکھائیے جی. قرآن مجید کے پیچھے جو ہے کون سا لفظ ہے؟ جی 2 مرتبہ بدلہ آتا ہو. جی ایسا شعر سنائیے, 2 مرتبہ بدلہ آتا ہو. 6 5 جی 4 3 2 1 0. آپ کے ذہن میں آیا؟ بول دیتے نا بدلے. نیا بول پر نور ہے زمانہ, ولادت صبح شب ولادت, پردہ اٹھائے اس کا اس کے اندر ہے وہ شعر. شب ولادت آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ سب شب ولادت ایک مرتبہ بدلا ہے. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے. یہ آج کا ہے کہ عالم کا. اب پڑھیں. یہ آج کا ہے کہ عالم, یہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے. یہ آج کیا ہے کہ زمانے نے رنگ بدلا ہے. یہ آج کیا ہے کہ زمانے نے رنگ بدلا ہے. یہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے. یہ کس شہنشاہ والا کے آمد ہے. بولو مرحبا, بولو مرحبا. یہ کون سے شہر والا کی آمد ہے. بولو مرحبا, بولو مرحبا. ماشاءاللہ ٹیم مکی نے 1 نمبر حاصل. ٹیم مدنی آپ کی جانب آئیں گے, انتخاب کیجئے, ڈیسائیڈ کیجئے. حجر اسود. حجر اسود دیکھتے ہیں جی. حجر اسود کے پیچھے کون سا لفظ آیا ہے؟ ذرے. ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بندے گئے. سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بندے گئے. سیاروں کے. ٹیم مدنی نے 1 نمبر حاصل. آپ کی جانب ٹیم مکی. گنبد خضرا. جی گنبد خضرا دیکھتے ہیں جی کیا لفظ نظر آ رہا ہے. نام, آنکھوں کا تارا, نام محمد, دل کا اجالا, نام محمد. آنکھوں کا تارا, نام محمد, دل کا اجالا, نام محمد. اچھا وہ یوں آ جائے گا نا, نام جب لکھیں گے تو نام ہی آئے گا نا, جب لکھیں گے تو نام ہی آئے گا. جوش میں رہتے ہیں ٹیم مدنی والے. چلیں جی آپ نے 1 نمبر حاصل. چلیں جی آپ کی جانب آئیں گے. سنہری جالیاں. سنہری جالیاں دیکھتے ہیں سنہری جالیوں کے پیچھے لفظ کون سا آ رہا ہے؟ چمن آیا ہے. چمن اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. پورا آنا ہے نا. چمن طیبہ ایسے کچھ. جی چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو, حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو. تو آپ جواب نہیں دے سکے. جی آپ کی طرف آئیں گے. مائک میں بتائیں نا بیٹا. نقش نالے پاک دیکھتے ہیں جی. نقش نالے پاک کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے؟ لفظ آ رہا ہے نظارہ. نظارہ آ گیا آپ کے ذہن میں؟ نظارہ. سراج, کوشش, یہ بتا رہے ہیں نا. یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ نظارہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ مائک دیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں. کتنا مشہور ہے مشہور. آپ نے شاید پڑھا بھی ہو لیکن اس وقت نہیں آیا آپ کے ذہن میں. ایسا تو نہیں اگر مدنی غلطی کرے گی تو ٹیم مکی سے بھی غلطی ہوگی, ہم بھی نہیں پڑھیں گے, ایسا تو نہیں ہے.
چلیں جی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. چلیں جی آپ نہیں سنا سکے شعر، آپ کی جانب آتے ہیں. خانہ کعبہ. دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پیچھے کون سا لفظ آپ کو نظر آتا ہے. رضا، بہت آسان. رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا، کہاں دل دیکھیں گے چندرانے والے، تم نے ماشاء اللہ. اب آخری لفظ جی. مزار اعلی حضرت. مزار اعلی حضرت کا گنبد شریف. دیکھتے ہیں جی. پاکیزہ. جی پورا آنا چاہیے سراج. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ بدن لرزیدہ. پاکیزہ کا ہے قدم. پاکیزہ پاکیزہ اسی کلام میں نہیں آ رہا اور آپ نہیں سنا سکے. آپ لوگوں کے ذہن میں آیا نہیں آیا؟ چلیں جی آپ تصویر کا انتخاب کریں. اب دو ہیں، ایک ہے عطر اور ایک ہے غوث پاک کے مزار کا گنبد شریف. غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد شریف. دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا لفظ ہے آپ کے لیے. حرم. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ماشاء اللہ. اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ٹیم مکی نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ ایک شعر پڑھا تھا، دو پڑھے تھے شاید. دو نمبر حاصل کیے. اور ٹیم مدنی نے 3 نمبر حاصل کیے. نہیں 3 نمبر حاصل کیے نا. تو فیصلہ یہ ہو گیا ہے، یہ سیگمنٹ جیتا ہے ٹیم مدنی نے. پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ دوسرا، تیسرا ٹیم مدنی نے. تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے آج کا مقابلہ ہو گیا ہے برابر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. کل انشاءاللہ عز و جل آپ یہ پروگرام پھر دیکھ سکیں گے جس کا نام ہے اسلام فور کڈز. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے ہمارے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے، بچوں کا مدنی چینل